السلام علیکم۔ سن میرے یارا مکمل ناول، کتنی بار کہہ چکی ہوں تم سے مجھ پر حق جتانے کی کوشش مت کیا کرو۔ عریشہ کے لہجے میں وہ طوفانی شدت تھی جو کسی بھی پل سب کچھ بہا کر لے جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ان دیکھے طوفان کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں، جیسے برسوں کی خاموشی آج لفظوں کی شکل میں پھٹ پڑی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے بھائی سے محبت کی تھی معیز، وہ محبت جو تمہارے بھائی نے عین نکاح کے وقت ٹھکرا دی، اور تم میرے لیے بچے ہو۔ مجھے وہ گرمی، وہ محبت، وہ جوش، وہ جذبہ کبھی نہیں دے سکتے تم مجھے کبھی سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے۔ تم اتنا نہیں جانتے میں ایک بیوی کی جسمانی ضرورت کیسے پوری کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے گویا معیز کے وجود کے اندر تک خراش ڈال دی تھی، جیسے ایک جملے نے اس کی ساری مردانگی کا غرور مٹی میں ملا دیا ہو۔ معیز کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہونے لگے، ضبط کی آخری لکیر ٹوٹ چکی تھی۔ غصے کی وہ شدت جو وہ برسوں سے اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھا، اس پل ایک طوفان کی صورت میں باہر آ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار فضا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے عریشہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ کی گونج کمرے کی خاموش دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ عریشہ کی آنکھوں میں حیرانی اور تکلیف کی نمی تیر گئی، مگر معیز کی آنکھوں میں وہ شعلہ دہک رہا تھا جس نے اسے سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ بس اسے بے یقینی سے گھور رہا تھا۔ وہ عورت جس کے خاندان کی عزت کی خاطر اس نے اپنی زندگی کی ہر خواہش قربان کر دی تھی، آج اسی عورت کی زبان سے ایسے لفظ سن کر اس کا وجود اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکے۔ معیز کے صبر کا بندھن مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عریشہ کے بازو کو جھٹکے سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ عریشہ کا جسم بیڈ پر گرتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر وہ فوراً سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر معیز کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے لبوں پر جمی سختی نے اسے ساکت کر دیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، میں تم پر زبردستی کروں؟ زبردستی اپنے حق کے لیے؟ معیز کا لہجہ فولاد کی طرح سخت تھا، ہر لفظ میں برسوں کی دبی چنگاریاں دہک رہی تھیں۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور عریشہ نے بے ساختہ اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، مگر معیز کی آنکھوں میں نرمی نام کا کوئی جذبہ باقی نہیں بچا تھا۔ جانتی ہو عریشہ؟ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں چھوٹا ہوں نا؟ ہاں چھوٹا ہوں، مگر مرد ہوں، تمہارا شوہر ہوں، تمہارا حقدار ہوں۔ اتنی بری طرح سے تم سے حق لے سکتا ہوں کہ سارا خاندان دیکھے گا جب تم 2 دن چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کی آواز اب سرگوشی میں ڈھل چکی تھی، مگر اس کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی دہکتی آگ کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ آج میں پھر اپنا حق لے کر رہوں گا۔ عریشہ کا دل ایک پل کو جیسے ساکت ہو گیا۔ معیز کا لمس، اس کی گرفت، اس کے الفاظ، سب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہی لڑکا جسے وہ ہمیشہ بچہ سمجھتی آئی تھی، آج اس کے سامنے ایک مکمل مرد بن کر کھڑا تھا۔ ایک ایسا مرد جو اپنا حق، اپنی محبت اور اپنی مقام مانگ نہیں رہا تھا، چھین لینے کے لیے تیار تھا۔ عریشہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، مگر لبوں سے کوئی الفاظ بالکل نہ نکلے۔ معیز نے اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر سختی سے اٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم مجھے میرا جائز مقام نہیں دیتی تو میں کیوں رکوں؟ میرا حق ہے، زبردستی بھی کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی گردش کو تھما گیا۔ عریشہ کی پلکیں جھک گئیں، انکار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ معیز کے اندر اب کوئی نرم گوشہ باقی نہیں بچا۔ اس کے سارے ضبط، سارے تحمل، سارے سمجھوتے اب ختم ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان جتنی بھی دیواریں تھیں وہ سب گر چکی تھی، اور پھر وقت کا رقص شروع ہوا۔ معیز نے وہ فاصلے سمیٹ لیے جو برسوں سے ان کے درمیان حائل تھے۔ وہ پل جو عریشہ نے ہمیشہ انکار میں گزارے تھے، آج وہ سب پل معیز نے اپنی گرفت، اپنے لمس اور اپنی شدت سے جیت لیے تھے۔ اس نے عریشہ سے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ کمرہ ہلکی زرد روشنی میں نہایا ہوا تھا، جیسے ہر دیوار خاموشی سے عریشہ کے دل کی دھڑکنوں کا حساب رکھ رہی ہو۔ دیواروں پر سجے گلابی پھول، چھت پر آویزاں لٹکتے نرم پردے اور مہندی کی خوشبو سے بسا ہوا وہ ماحول، مگر ان سب کی سجاوٹ میں دلہن کے ایک قیدی جیسا سکوت بسا ہوا تھا۔ عریشہ سرخ جوڑے میں آنکھوں میں انگارے لیے بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر بندی، ہاتھوں میں چمکتے کنگن، گلے میں پڑا ہار، پاؤں کے گھنگرو، جیسے سب اس کے زخموں کا مذاق اڑا رہے تھے، جیسے ہر زیور اس کے دل پر طنز کے تیر چلا رہا تھا کہ تم جیت گئی ہو یا ہار گئی ہو۔ وہ پل پل کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتی، گہری سانس کھینچتی اور پھر خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی، مگر دل کی دھڑکن جیسے اس کے ضد پر اتر آئی تھی کہ اسے سکون نصیب نہ ہو۔ تبھی دروازہ ہلکے سے چرچراتے ہوئے کھلا اور سفید کرتے پاجامے میں ملبوس معیز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اداسی کے گہرے سائے تھے
اور قدموں میں بوجھ ایسا کہ جیسے ایک قدم پر اس کی روح کھینچی جا رہی ہو۔ اس کی نظر جیسے سیدھی عریشہ کی آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ فضا میں کشیدگی اور بڑھ گئی، لمحے ٹھہر گئی اور الفاظ گم ہو گئے۔ معیز نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا، دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے بولا، عریشہ، مگر اس کے لبوں سے نکلتے ہی عریشہ جیسے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مت بولو میرا نام۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ 6 سال چھوٹی ہو مجھ سے اور شوہر بن کر میرے سامنے کھڑے ہو۔ معیز نے کچھ کہنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، مگر عریشہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا معیز۔ میں نے محبت کی تھی تمہارے بھائی سے، جس نے عین نکاح کے وقت مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے لہجے میں شکست تھی، اس کے زخموں میں ایک عورت کے دل کے زخم چیخ رہے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کے خواب دیکھے تھے، اس کے نام پر سہاگن بننے کی تمنائیں کی تھی، اور تم جیسے بچے سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ معیز کے اندر بھی طوفان برپا تھا، مگر اس کے لفظ بھاری ہو چکے تھے۔ مجھے بھی یہ شادی نہیں کرنی تھی عریشہ۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے والدین کے کہنے پر کیا، کیونکہ بھائی نے آخری لمحے پر انکار کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو ایک بے بس بیٹے کے لہجے میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، تو اسی لیے تمہارے باپ کی عزت، تمہارے گھر کی عزت، سب کچھ میرے والدین کو بچانا پڑا عریشہ۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو کیا میں کوئی بوجھ ہوں جسے تم لوگوں نے اپنے سر ڈال لیا؟ یادوں کا دروازہ کھل چکا تھا، وہ لمحہ جب نکاح کے دن سجے ہوئے ہال میں مہمانوں کی چہل پہل جاری تھی۔ دلہن والوں کے دل میں عجیب سا اندیشہ سر اٹھا رہا تھا۔ پھر اچانک یہ خبر آئی کہ محیط، جو عریشہ کے خوابوں کا شہزادہ تھا، وہ نہیں آئے گا۔ معیز کے والد نے بے بسی سے سر پکڑ لیا تھا۔ کہتا ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور یہ شادی زبردستی ہو رہی ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ لڑکی والوں پر آسمان گر پڑا تھا۔ عریشہ کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ بارات واپس چلی جاتی تو ان کی عزت تو حق میں مل جاتی۔ تبھی معیز کے والد نے آگے بڑھ کر کہا، ہم یہ رشتہ پھر بھی قائم رکھیں گے۔ میرا چھوٹا بیٹا معیز نکاح کرے گا، ہم آپ کی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ عریشہ کی ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، بس ہاں کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عریشہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے 6 ماہ محیط کے خوابوں میں خود کو دلہن دیکھا تھا، اور آج خواب آنکھوں میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی تھی، میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے۔ مگر باپ کا لہجہ بھاری ہو کر بولا تھا، تم ہماری بیٹی ہو، ہماری عزت ہو، فیصلہ کرو، بیٹی بن کر نکاح کرو گی یا ہماری لاش پر۔ عریشہ نے ہچکیاں لیتے نظریں نیچی کر کے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس کی خاموشی اس کی رضامندی بن گئی تھی۔ دوسری طرف معیز نے بھی بے بسی سے اپنے والد کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، ابا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ مگر ابا نے بھی 2 ٹوک جواب دیا تھا، تو دیکھنا سیکھ لو، رشتے نبھانے سے بنتے ہیں۔ اور پھر نکاح کے بول گونجنے لگے۔ ہر لفظ عریشہ کے دل پر ایک زخم بن کر گر رہا تھا۔ قبول ہے، وہ لفظ جو ہمیشہ خوابوں میں مسکرا کر بولنے کا تصور تھا، آج وہی لفظ اس کی روح کو توڑ گیا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، مبارک بادیں ملی، مگر عریشہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زندہ دفنا دیا ہو۔ رخصتی کے وقت ماں نے اسے گلے لگا کر رو کر کہا، بیٹی صبر کرنا۔ مگر عریشہ جانتی تھی صبر کا لفظ سب سے ظالم ہوتا ہے۔ معیز نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس کے لمس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ عریشہ نے ہاتھ تھام تو لیا تھا، مگر دل اندر سے اس کا بھی انکاری تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ہر چیز سجی ہوئی تھی، مگر دل و دماغ سنسان تھے۔ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی، سانسیں گھٹ رہی تھیں، آنکھوں کے کنارے نم تھے اور اندر کہیں ایک طوفان پل رہا تھا۔ دروازہ کھلا، معیز اندر آیا۔ قدموں میں لرزش تھی۔ وہ خاموشی سے عریشہ کو دیکھتا رہا، جیسے جانتا ہو کہ آج الفاظ بیکار ہیں۔ پھر وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ عریشہ نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اب اشکوں میں ڈھل چکے تھے۔ وہی معیز جس کے ساتھ کبھی وہ ہنسی تھی، جس کے ساتھ بچپن کی شرارتوں میں وقت گزرا تھا، وہی معیز آج بے بس صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا شوہر بن کے محیط کے نام پر اس نے 6 ماہ اپنی امیدوں کو زندہ رکھا تھا، اور آج نکاح کے دن اس کی خوابوں کو رون دیا گیا۔ اس کے دل کے اندر جیسے فیصلہ ہو چکا تھا، میں معیز کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ مٹھیوں میں بند کر کے خود سے وعدہ کرنے لگی کہ میں محیط کو بتاؤں گی کہ دھوکہ دینے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ معیز خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا، نیند کی جھوٹی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند تو ان دونوں کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ عریشہ نے خاموشی سے کپڑے بدلے، آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، دوپٹہ منہ تک کھینچ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے دنیا سے منہ موڑ لیا ہو۔ معیز نے آنکھیں کھول کر ایک بار اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ روئی ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب الفاظ ان کے درمیان سب سے بے معنی چیز بن چکے تھے۔ ابھی شادی کو صرف چند ہی دن گزرے تھے جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں کی جانب جا رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی
ज़ोर से बजी। पूरा घर चौंक उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? सबकी नज़रें बेख्तियार दरवाजे की जानिब उठ गई थी। मुईज़ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने मुहीत खड़ा था, हाथ में निकाह नामा और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। ये कौन है? पीछे से सख्त आवाज़ आई। मेरी बीवी है, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, मुहीत ने मज़बूत लहजे में कहा। कमरे में जैसे आग लग गई हो। वहीं सब के कदम जम गए। अरीशा का दिल जैसे धड़कना भूल गया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस दिन तुम्हारी शादी थी इस दिन हमारी इज़्ज़त मट्टी में मिला दी और आज इस लड़की को बीवी बनाकर दरवाजे पर ले आए हो। मुहीत ने नज़रें नहीं चुराई। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे दिल ने कहा। दिल? बाप ने गुर्राया। तुम्हारे दिल का भाव तुम्हारी आंखों पर चढ़ गया था। तुमने दिल के पीछे पूरे ख़ानदान को रोन डाला। जिस लड़की से तुम्हारी मंगनी थी हमने उसे तुम्हारे छोटे भाई के साथ ब्याह दिया। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि तुम बेटे थे, लेकिन अब हद हो गई है, निकल जाओ यहाँ से। माँ बीच में आ गई, हाथ जोड़कर बोली, बस कर दे खुदा के वास्ते। लेकिन बाप ने उंगली उठाई। नहीं, ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती और ये लड़का अब मेरा बेटा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुल्हन का चेहरा खौफ से जर्द हो चुका था। माँ की मिन्नतों से बाप ने चुप साध ली। मुहीत अपनी नई नवेली दुल्हन को लिए कमरे में चला गया। आखिर बाप को भी हार मानना पड़ी। दरवाजे के करीब खड़ी अरीशा सब कुछ सुन और देख रही थी। उसकी आंखों में हकारत भी थी और दर्द भी। माँ खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हो चुकी थी, मगर अरीशा के दिल का अंधेरा बाकी था। वो खिड़की के पास खड़ी नीचे लॉन में देख रही थी, जहाँ मुहीत अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खड़ा हंस रहा था। उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया, वो दर्द जो आंखों से नहीं निकलता बल्कि दिल से बाहर आता है। पीछे मुहीत खामोशी से बैठा था। उसने भी देखा कि किस तरह उसकी बीवी मुहीत को घूर रही थी, कैसे उसके लब भींचे हुए थे और मुईज़ की आंखें आंसुओं से खाली थीं। क्या तुम अब भी उसे चाहती हो? मुईज़ के दिल ने सवाल किया, मगर ज़ुबान खामोश रही। अरीशा ने एक बार पलट कर उसको देखा। आंखों में हैरत और परेशानी और सवाल थे, मगर लब खामोश रहे। वो बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। दिन गुजरते गए। मुहीत की बीवी घर के कामों में लगने लगी और मुहीत खुद अपनी नई ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया, मगर अरीशा हर सुबह उसकी आवाज़ सुनकर तड़पती थी। हर शाम उसकी हंसी पर जलती और हर रात एक नया दर्द दिल में लेकर सोती। एक दिन बावर्ची खाने में दोनों औरतें आमने सामने आ गईं। नई दुल्हन धीमे लहजे में बोली, सुना है आप कभी मेरे शोहर से मंसूब थी? अरीशा ने अपनी आंखों में सारी सख्ती समेट कर जवाब दिया, मंसूब नहीं, अजाब में थी। वो पलट गई, मगर दिल में जैसे किसी ने खंजर खोप दिया हो। उसी रात अरीशा ने फैसला कर लिया कि ना मैं हारूंगी और ना ही ये रिश्ता छोड़ूंगी। मैं वो बनूंगी जिसे ये घर कभी नज़रअंदाज ना कर सके। दूसरी तरफ मुईज़ सब कुछ जानता था। वो हर दिन अरीशा की आंखों में दर्द भी देखता, उसके इनकार को भी समझता, मगर खामोश था, क्योंकि उसके अंदर भी एक जंग चल रही थी। वो लड़की जिसे वो कभी अपने भाई की मंगेतर के लक़ब से जानता था, आज उसकी बीवी थी, लेकिन सिर्फ नाम की। अरीशा जानती थी कि वही लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे भारी लम्हा बन चुका है, लेकिन साथ ही वो ये भी जान गई थी कि वो मर्द जो उसकी ज़िंदगी का साया था, अब सिर्फ एक खामोश साया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मर्द है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। शायद वो किसी दिन उसकी खामोशी को भी पढ़ लेगा। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मगर अरीशा की आंखों में जागती रोशनी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, पसीने में भीगी हुई थी, दिल की धड़कन तेज़ और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, मुईज़ और उसकी बीवी। अब वो और किसी और का है, किसी और की बाहों में है। ये सोच उसे अंदर से काट रही थी। जो शख्स कभी उसके सपनों का राजा था, आज वो किसी और के लम्स में खो चुका था, और वो यहाँ एक ऐसे मर्द के साथ बिस्तर पर लेटी थी जिसे इसने कभी अपना शौहर माना ही नहीं था। उसने एक नज़र पहलू में सोए मुईज़ पर डाली। वो पुरसुकून नींद में था, जैसे दुनिया के किसी दुख की खबर ही ना हो। उसके पुरसुकून चेहरे को देखकर अरीशा के दिल में अजीब सी कसक उठी। कैसे सोते हो तुम? वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। तुम्हें दुख, शर्मिंदगी, शर्म कुछ नहीं? तुमने एक ऐसी औरत से शादी की जो तुमसे नफ़रत करती है। वो करवट बदल कर मुईज़ की तरफ बैठ गई, आंखें मोड़ ली, मगर नींद जैसे ज़िद पर थी। दिन भर के तंज ताने उसके जहन में गूंज रहे थे। हर सांस के साथ जहन में बस एक बात गूंजती थी, छोटी बहू की तारीफ़ें। देखो मुहीत की बीवी कितनी सलीकामंद है, हर बात में बड़ों का अदब करती है, और वो, इसे तो हर वक्त ताने ही सुनने को मिलते थे। तुम्हें किसी चीज़ की कदर ही नहीं। वो हर वक्त काम में लगी रहती, मगर फिर भी चुप रहती। फिर वो रात याद आ गई जब उसने मुईज़ को जहम देती नज़रों से कहा था, तुम कभी मेरे बराबर नहीं आ सकते, मैंने तो तुम्हें कभी शौहर तस्लीम ही नहीं किया। और आज वही मर्द बगैर कुछ कहे सब बर्दाश्त कर रहा था, घर की जिम्मेदारियां निभा रहा था, अरीशा की तलही सह रहा था,
یہاں تک کہ وہ دفتر جانے کے لیے بھی خود تیار ہوتا، اپنا ناشتہ خود بناتا، اپنی چیزیں خود تلاش کرتا۔ عریشہ نے تو کبھی باورچی خانے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ سب کچھ سہ رہا تھا، مگر کب تک؟ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ بیٹھی اور معیز کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پردے کی ایک ہلکی سی کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ معیز بے خبر سوتا رہا، مگر عریشہ کا دل عجیب سی کیفیت میں ڈوبنے لگا۔ تم نے تو کچھ نہیں کیا، مگر پھر بھی مجھے تم پر غصہ آتا ہے، کیونکہ تم یہاں ہو جہاں محیط ہونا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی اور آنکھوں میں نمی، پھر بھی اس کے آنسو کیوں نہیں بہہ رہے تھے؟ اگلے روز گھر میں ایک دعوت رکھی گئی تھی۔ عریشہ نے جلدی جلدی اپنے سارے کام نپٹائے، وہ اس دعوت پر جانا چاہتی تھی۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، آج محیط اور اس کی بیوی بھی وہاں ہوں گے، آج دیکھے گا وہ میں کتنی حسین ہوں۔ دل نے کہا وہ بس ایک عام سی لڑکی ہے اور میں خاص ہوں۔ رات کی تقریب تھی۔ عریشہ نے سیاہ ریشمی ساڑی کا انتخاب کیا جو اس کے کندھوں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ میک اپ میں نفاست تھی، آنکھوں میں سرکشی کی جھلک اور ہونٹوں پر سنجیدہ سی مسکراہٹ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود سے کہا آج وہ مجھے نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی، مگر جس کی نظر وہ تلاش کرتی وہ تو پلٹ کر بھی نہ دیکھ سکا۔ محیط اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ ہال میں گھوم رہا تھا۔ اس کی بیوی ہنس رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو چکی ہو۔ عریشہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اسی لمحے معیز اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ تیار تو خوب ہوئی ہو آج، عریشہ نے تلخی سے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بس ذرا سا خود کو یاد دلایا کہ میں کون ہوں، محیط نے نرمی سے پوچھا۔ اپنے لیے؟ عریشہ نے نگاہیں چرائیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو دوسروں کو یاد دلانے کے لیے بھی جچتا ہے۔ اسی لمحے اس نے محیط کی طرف دیکھا، وہ بھی اب اپنی بیوی پر مرکوز تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے سینے سے اٹھی اور وہ معیز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک تصویر کھنچواتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا، جیسے برسوں کی محبت نے اسے کہنے پر مجبور کیا ہو۔ معیز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیمرے کے فلیش میں ان دونوں کی قریبی تصویریں اترنے لگیں۔ وہ ہنستی مسکراتی اس کے کندھے سے لگی اور چہرہ اتنا قریب لائی جیسے برسوں کی چاہت ہو۔ اسے لگا کہ معید کی آنکھیں فوراً اس پر رک جائیں گی، مگر وہاں پھر وہی بے نیازی تھی۔ رات بھر عریشہ خود کو ثابت کرتی رہی اور معید وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ گھر واپسی پر پورا راستہ خاموشی چھائی رہی۔ دونوں کے درمیان لفظوں کی دیوار کھڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی معیز نے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور پلٹ کر عریشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو وہ دنوں سے محسوس کر رہا تھا، مگر الفاظ میں کہہ نہیں پایا تھا۔ آج تو میرے ساتھ کھڑی تھی، میرے قریب، خوش نظر آ رہی تھی۔ معیز کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اس کے اندر کہیں چھپا درد باہر جھلکنے لگا تھا۔ تو کیا میں اب وہ شخص بن چکا ہوں جسے تم صرف استعمال کرو گی، صرف اس لیے جو تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے؟ عریشہ نے چونک کر پلٹ کر کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ معیز نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس آج صرف ایک بار مجھے بھی وہ بننے دو جسے تم اپنے قریب آنے دو، جو تمہارے خوابوں میں جگہ پا سکے۔ عریشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ الجھن، شرمندگی، بے بسی، سب کچھ اس کے چہرے پر ایک ساتھ بکھر گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے میں اس نے معیز کو زور سے دھکا دیا۔ نہیں، کبھی نہیں، تم میرے شوہر ہو، مگر صرف خوابوں میں ہی۔ تم صرف ایک مجبوری ہو اور میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، اور تم ہمیشہ ایک مجبوری ہی رہو گے۔ میں ابھی بھی تمہارے بھائی کو اپنے جسم پر حق دوں گی۔ معیز کے چہرے پر جیسے کسی نے زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ عریشہ کے الفاظ اس کے دل کے اندر تک چبھ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بکواس کی ہے؟ معیز کی آواز میں ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے چھوٹا ہوں؟ تم مجھ پر رعب جما سکتی ہو؟ تم بھول رہی ہو عریشہ، تم میری بیوی ہو۔ کوئی اور تمہیں چھو بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ میں تمہارا شوہر، اور میں کیوں نہیں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں سلگتی ہوئی تپش کے ساتھ۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آج رات تو میں تمہاری یہ جھوٹی انا، یہ اکڑ سب کچھ توڑ کر ہی رہوں گا۔ معیز کا ضبط آخری حد تک جا چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے عریشہ کے بالکل قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اکڑ بہت ہے نا تمہیں؟ تم سمجھتی ہو میں تمہیں کچھ کہوں گا نہیں، سہتا رہوں گا؟ نہیں عریشہ، آج تو تمہاری یہ ضد، یہ غرور میں اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا دیکھوں گا۔ وہ ایک لمحہ بھر رکا، پھر آہستہ لیکن سخت لہجے میں بولا، یہ میز دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرو، تب تک کرو جب تک تمہیں نظر نہ آئے کہ تمہارا غرور مٹی ہو کر اس سطح پر بکھر چکا ہے۔ عریشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں لگتا ہے میں سب تمہارے کہنے پر یہ کروں گی؟ وہ غصے میں بولی، مگر معیز کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اب کسی فیصلے پر آ چکا ہو۔ میں نے تمہاری ہر زیادتی برداشت کی ہے عریشہ، تمہاری ہر تذلیل خاموشی سے سنی ہے، لیکن
آج تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ رشتے غرور سے نہیں احترام سے جیتے جاتے ہیں۔ آج تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ رشتے غرور سے نہیں احترام سے جیتے جاتے ہیں۔ اگر آج تم نے اپنی انا کو نہ جھکایا تو یہ رشتہ بس سانسوں کا بوجھ رہ جائے گا۔ معیز کا لہجہ جیسے فولاد میں ڈھل گیا تھا۔ وہ عریشہ کے قریب آ کر رک گیا۔ نگاہوں میں وہ فیصلہ نظر آ رہا تھا جو برسوں کے صبر کے بعد اب لفظوں میں ڈھلنے والا تھا۔ اس نے سرد مگر تھامے ہوئے غصے سے کہا، آج کے بعد، ہاں آج کے بعد میرا ہر کام تم کرو گی۔ میرے کپڑے، میرا ناشتہ، میری چیزیں سب تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ تمہیں جس شوہر کی توہین کی ہے نا، اب تمہیں قدم قدم پر سمجھ آئے گا کہ شوہر ہوتا کیا ہے۔ عریشہ نے تڑپ کر اسے دیکھا مگر معیز کا لہجہ مزید سخت ہو چکا تھا۔ اور ہاں، ہم اس گھر میں بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے الفاظ نے عریشہ کے قدموں تلے زمین نکال دی۔ کل بابا سے بات کر کے میں الگ گھر لے رہا ہوں۔ تب تمہیں پتہ چلے گا جب بیوی صرف بیوی ہوتی ہے تو شوہر کی قدر کیسے سمجھ آتی ہے۔ تمہیں میرا بھائی چاہیے نا، اب تم ترسو گی۔ وہ خاموش ہو گیا مگر اس کے لہجے کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ عریشہ کچھ بول نہ سکی۔ یہ فیصلہ کسی دھمکی جیسا نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو اس کے غرور کو قدموں میں لانے والی تھی۔ اگلے دن معیز نے بابا کے سامنے بیٹھ کر دو ٹوک انداز میں کہا، بابا میں اور عریشہ اب اس گھر میں نہیں رہیں گے، میں الگ گھر لے رہا ہوں۔ اب وقت آ گیا کہ اسے بھی اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ آئے۔ یہ یہاں رہی تو بھائی کی زندگی بھی برباد ہوگی اور میری بھی۔ میں اسے اب خود سیدھا کروں گا، یہ مجھے بچہ سمجھتی ہے ابھی تک۔ بابا نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن معیز کی آنکھوں میں وہ ضد تھی جو کسی دلیل کو نہیں مانتی تھی۔ شام تک سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ معیز نے شہر کے کونے میں خاموش سادہ سا گھر لے لیا تھا۔ جب عریشہ نے اس نئے گھر میں قدم رکھا تو اسے احساس ہوا کہ اب زندگی کا ہر دن ایک جنگ ہونے والا ہے۔ یہ تمہارا نیا محل ہے ملکہ صاحبہ، معیز نے دروازہ کھولتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اب اس محل کی صفائی، کھانا، کپڑے سب کچھ تمہارے ذمہ ہے۔ کوئی نوکر نہیں، کوئی سہولت نہیں، بس تم اور تمہارا شوہر۔ عریشہ نے سختی سے لب بھینچ لے مگر معیز نے اس کی انا کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ صبح سے رات تک اسے مصروف رکھتا، کبھی بازار کی فہرست تھما دیتا، کبھی کچن کے کاموں میں الجھا دیتا۔ عریشہ کے ہاتھ چھلنے لگے تھے مگر اس کی زبان پر خاموشی کا قفل تھا۔ وہ دن بھر مصروف رہتی اور معیز جان بوجھ کر اسے ایک لمحہ سکون نہ دیتا، مگر رات معیز کا رنگ ہی الگ ہوتا۔ جب عریشہ تھکی ہاری بستر پر گرنے لگتی، معیز اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیتا۔ سو جاؤ گی، ابھی تو رات باقی ہے، اس کے کان کے قریب آہستگی سے کہتا۔ عریشہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگتی، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ معیز چھوڑو مجھے، تھکی ہوں بہت۔ لیکن معیز کے بازوں کا گھیرا تنگ ہوتا جاتا۔ تھکن تمہاری آنکھوں میں ہے عریشہ، دل میں نہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر قریب کر لیتا، پھر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار وہ اسے اپنی قربت کا احساس دلاتا، جیسے برسوں کا بدلہ چکا رہا ہو۔ عریشہ کی انا تڑپتی مگر معیز کی خاموش مگر مضبوط محبت اسے اندر ہی اندر توڑنے لگی تھی۔ وہ راتیں اب عریشہ کے لیے عذاب اور معیز کے لیے فتح کی راتیں بن چکی تھی۔ وہ دن بھر معیز کے دیے ہوئے کاموں میں الجھی رہتی، ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، جسم تھکن سے چور ہوتا، مگر رات آتی تو معیز کی قربت کا ایک الگ ہی امتحان شروع ہو جاتا۔ وہ جب بھی اسے باہوں میں بھرتا، عریشہ کی سانسیں تیز ہو جاتی، اس کا دل جو ہمیشہ معیز سے دور بھاگنے کی ضد کرتا تھا اب دھڑکنوں کے شور میں بے بس ہونے لگا تھا۔ لیکن زبان اب بھی انا کی قید میں تھی۔ وہ ہر بار خود کو جھٹک کر الگ کرنے کی کوشش کرتی مگر معیز کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو عریشہ کے دل کے دروازے پر دستک دینے لگی تھی۔ کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ معیز نے ایک رات اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو یہ دل کیوں دھڑکتا ہے جب میں تمہیں چھوتا ہوں؟ عریشہ کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اس نے کانپتی آواز میں کہا مگر دل کے اندر کہیں گونجتی آواز صاف تھی، جھوٹ، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو عریشہ۔ معیز نے اس کا چہرہ تھام کر دھیرے سے کہا، یہ نفرت نہیں ہے، یہ تمہاری انا ہے جو ہار ماننے سے ڈرتی ہے، مگر تمہارے جسم کی کپکپاہٹ، تمہاری دھڑکنوں کی تیزی مجھے سب سچ بتا رہی ہے۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، معیز سے نہیں۔ ہر رات وہ سوچ رہی تھی کہ اب کی بار معیز کو خود سے دور رکھے گی، مگر جیسے ہی اس کے لمس کا احساس ہوتا وہ ساری مضبوطی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی یہ مرد اب اس کی زندگی کا وہ سایہ نہیں رہا جسے وہ نظر انداز کر سکتی تھی، وہ اب اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ اسے چبھ کر بھی وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ چبھ بھی رہا تھا اور مرہم بھی بن رہا تھا، لیکن زبان سے ابھی تک صرف ایک ہی بات نکلتی، میں تم سے محبت نہیں کرتی معیز۔ رات گہری ہو چکی تھی، معیز کمرے کے کونے میں کھڑا کھڑکی کے پار ہلا میں گھور رہا تھا۔ عریشہ نے اسے دور سے دیکھا تو دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ آج وہ تھک چکی تھی، لڑتے لڑتے، خود سے الجھتے الجھتے۔ معیز کی بے نیازی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اس کے قریب آئی، لب کانپ رہے تھے، دل ہتھیار ڈال چکا تھا۔ معیز،
آواز میں نمی تھی، دل میں کپکپاہٹ۔ معیز نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ معیز میں تھک گئی ہوں، یہ ضد، یہ دوریاں میں مزید نہیں سہ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ میں نے کہا، جو زخم تمہیں دیے، تم سب بھول جاؤ معیز۔ اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ معیز کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر اس کے لب خاموش رہے۔ عریشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں میں نے دیر کر دی، لیکن اگر اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ جو تمہارے بھائی نے کیا وہ میرا بس ری ایکشن تھا۔ میرے دل میں ایسے کچھ برا نہیں ہے، نہ میں دل کی بری ہوں۔ مجھے حالات نے برا بنا دیا تھا۔ معیز نے اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کی۔ یہ وہ عریشہ نہیں تھی جو ہر بات پر انا کا حصار کھینچ لیتی تھی۔ یہ وہ عریشہ تھی جو ہار کر جیت گئی تھی، جو لفظوں میں معافی مانگ رہی تھی مگر آنکھوں میں محبت کا اعلان کر رہی تھی۔ معیز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتی ہو عریشہ، میں نے کبھی تمہیں اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ تم میری بیوی بن چکی تھی۔ میں ہر بات سہتا رہا، ہر تلخی سہتا رہا، لیکن آج تم نے جو کہا، اس ایک لمحے نے میرے سارے زخم دھو دیے ہیں۔ عریشہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو معیز کی آنکھوں سے ٹکرا کر رک گئے۔ تو پھر؟ عریشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ معیز نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ تو پھر اب تم صرف میری ہو، میری بیوی، میری محبت اور میری عزت۔ عریشہ نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اب یہ انا نہیں تھی، یہ محبت تھی جو سجدے میں جھک چکی تھی۔ اب سب آہستہ آہستہ صحیح ہونے والا تھا۔ ختم شد۔